علیکم رحمۃ اللہ. الحمدللہ وقفا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد. آج ہم ایک انتہائی اہم ٹاپک پر بات کریں گے. وہ ہے وسوسہ کیا ہے، اور وسوسہ اگر انسان کے اوپر حاوی ہو جائے تو اس کا علاج کیا ہے. سب سے پہلے یاد رکھیں، وسوسہ کوئی بڑا مسئلہ ہے. یہ کیسے ہمیں پتہ چلا؟ جب اللہ تعالیٰ نے سورہ ناس میں اس کا وضاحت کے ساتھ ذکر کیا اور اس سے پناہ مانگنے کا کہا کہ اللہ سے پناہ مانگو. الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، جو دل میں آ کے وسوسہ ڈالتے ہیں لوگوں کے دل میں آ کے، جنوں میں سے بھی ہیں انسانوں میں سے بھی ہیں. اب دیکھیے سورہ فلق میں انتہائی اہم چیزوں سے پناہ مانگی گئی. اصول ہے قرآن پاک کا، جب کسی چیز سے پہلے اللہ کی تعریف بیان کی جائے، بڑائی بیان کی جائے، تو آگے بہت اہم مسئلے کا حکم یا پناہ مانگی گئی ہوتی ہے. مثلا قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب. اب آگے شروع ہو رہی ہے. اللہ کی تعریف بیان کی گئی، ایک بار نہیں، 2 بار 3 بار تعریف بیان کرنے کے بعد اللہ پناہ مانگتے ہیں. رات کو جو بھی شریر شر پھیلاتے ہیں، یا رات کا جو خوف اور اس کا ہوتا ہے حملہ، اس کے شر سے، اللہ جادوگروں کی گرہ لگانے سے، اللہ جو کچھ تو نے پیدا کیا اس کے شر سے، اللہ جو ہے وہ اللہ کی تعریف ایک بار بیان ہوئی اور 4 چیزوں سے پناہ میں مانگی گئی سورہ فلق میں. سورہ ناس میں کیا ایسا ہے کہ 3 بار اللہ کی تعریف بیان کی گئی، زیادہ تعریف بیان کی گئی، اور صرف ایک چیز سے پناہ مانگی جا رہی ہے. ایک طرف پناہ مانگی جا رہی ہے، جادو بھی اسی میں، حسد بھی اسی میں، اللہ جو تو نے پیدا کیا ہے سارا کچھ اسی میں. اللہ رات جو ہے وہ جب چھا جاتی ہے اس کے شر سے، ہر چیز کے شر سے پناہ مانگی گئی، صرف ایک اللہ کی تعریف بیان کر کے. دوسری طرف اتنا بڑا مسئلہ کیا ہے کہ جس میں ایک بار 3 بار اللہ کی تعریف بیان کی گئی. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس. اللہ تیری پناہ چاہتے کس چیز سے؟ خناس کے وسواس سے. یہ کیا ہے؟ وسوسہ اصل میں ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں تھاٹس، کہتے ہیں جسے ہم خیالات. قرآن نے اس کو وسوسے کا نام دیا ہے. شیطان اللہ فرماتے تمہارے پاس آتا ہے، وہ تمہیں ڈراتا ہے، تمہارے کان میں پھونکتا ہے، تمہیں بتاتا ہے، خیال ڈالتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے. وسوسے کے ذریعے شیطان انسان کو کنٹرول کرتا ہے. قیامت کے دن اس نے کہنا اللہ میں تو کچھ نہیں کیتا، میں نے تو سمپلی اس کو وسوسہ ڈالا تھا، میں نے کوئی ہاتھ سے پکڑ کے گناہ تو نہیں کروایا، میں اس سے بری ہوں، میں نے تو اس کو ایک ایڈوائس دی تھی، تجویز دی تھی، یہ پیچھے لگ گیا، اس کا کام ہے. یہ چاہتا تو یہ کنٹرول بھی کر سکتا تھا. وسوسے کی مختلف لمٹس ہوتی ہیں. بسا اوقات وسوسہ چھوٹے لیول کا ہوتا ہے، پھر وسوسہ بڑھتا جاتا ہے. ایون ایک سٹیج ایسی آ جاتی ہے اگر یہ وسوسہ رپیٹڈ شکل اختیار کر جائے تو یہ نفسیاتی بیماری کی صورت بھی اختیار کر جاتا ہے، جس کو OCD بھی کہتے ہیں. اس پر بھی انشاءاللہ کبھی بات کریں گے. وسوسے کو کنٹرول کیسے کریں؟ نمبر 1، اگنور کر کے. وسوسے کے مختلف سٹیپ ہوتے ہیں، یہ انسان کو ایک ہی بار میں کنٹرول ہی کر لیتا. پہلے وہم کی طرح آتا ہے، پھر رپیٹ ہوتا ہے، خیال بنتا ہے، پھر رپیٹ ہوتا ہے، قصد بنتا ہے، پھر رپیٹ ہوتا ہے، ارادہ بنتا ہے، پھر رپیٹ ہوتا ہے، عمل بنتا ہے. عمل کہیں جا کے بعد میں کرواتا ہے، پہلے وہ خیالات کی دنیا تک ہوتا ہے. ہمارا جتنا زیادہ سیلف کنٹرول پہ ہم کام کریں گے، اپنے آپ پہ کنٹرول کریں گے اور وسوسے کے خلاف روزانہ چلیں گے، اپنے نفس کے خلاف روزانہ لڑیں گے، ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. وسوسہ آتا رہتا ہے، گناہ بھی کرواتا ہے. وسوسہ آتا رہتا ہے، کسی کا نقصان بھی کراتا ہے. وسوسہ آتا رہتا ہے، انسان کو ڈیٹریکٹ بھی کرتا ہے. وسوسہ آتا رہتا ہے، بیمار بھی کرتا ہے. وسوسہ آتا ہے، ڈپریشن بھی بناتا ہے. یہ وسوسہ اتنا بڑا مسئلہ ہے، یہ جادو کے حملہ ور ہونے میں اتنا زیادہ کردار ادا کرتا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ یہ کیا معاملات ہیں کہ وسوسہ آیا اور اس نے کنٹرول کر لیا، انسان کو کنٹرول کر لیا. اب یہ بتانے کا مقصد اور یہ ساری چیزیں اس لیے ضروری ہیں
کہ جو وسوسہ ہوتا ہے یہ آتا ہے کہ انسان کے خیال دماغ میں خیال کی طرح، اور پھر رپیٹ ہوتا ہے، پھر پکڑ لیتا ہے خیال کو اور انسان کو مجبور کرتا ہے کہ جو خیال آ رہا ہے وہ کام سر انجام دے، اور بہت سارے انسان جو ہے وہ اس وسوسے کے کنٹرول میں آ کے وہ کام کرتے ہیں جو کہ غلط ہوتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے ایک تو سورہ فلق ناس ہے، دوسرے نمبر پہ ایک تو سورہ فاتحہ ہے، دوسرے نمبر پہ سورہ فلق ناس ہے، تیسرے نمبر پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے، چوتھے نمبر پہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ ہے۔ سورہ فاتحہ جو 21 مرتبہ پڑھیں، آخری 3 کل 21 مرتبہ پڑھیں، اعوذ باللہ 300 بار پڑھیں، لا حول ولا قوۃ الا باللہ 300 بار پڑھیں۔ یہ پڑھائی صبح شام آپ شروع کر لیں، اللہ تعالیٰ آپ کو وسوسے کے مسئلے سے نجات دے دیں گے انشاءاللہ۔ تو وسوسے کو روزانہ وسوسے سے لڑنا بھی ہے، وسوسے کو اگنور بھی کرنا ہے، روزانہ اس کے خلاف آپ کام کریں گے تو آپ وسوسے سے انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے نجات حاصل کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، ہر قسم کے شر سے اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے، آمین۔ علیکم رحمۃ اللہ، الحمدللہ وقفا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج ہم ایک انتہائی اہم ٹاپک پر بات کریں گے، وہ ہے وسوسہ کیا ہے، اور وسوسہ اگر انسان کے اوپر حاوی ہو جائے تو اس کا علاج کیا ہے۔ سب سے پہلے یاد رکھیں وسوسہ کوئی بڑا مسئلہ ہے۔ یہ کیسے ہمیں پتہ چلا؟ جب اللہ تعالیٰ نے سورہ ناس میں اس کا وضاحت کے ساتھ ذکر کیا اور اس سے پناہ مانگنے کا کہا کہ اللہ سے پناہ مانگو، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، جو دل میں آ کے وسوسہ ڈالتے ہیں لوگوں کے دل میں آ کے، جنوں میں سے بھی ہیں انسانوں میں سے بھی ہیں۔ اب دیکھیے سورہ فلق میں انتہائی اہم چیزوں سے پناہ مانگی گئی۔ اصول ہے قرآن پاک کا، جب کسی چیز سے پہلے اللہ کی تعریف بیان کی جائے، بڑائی بیان کی جائے، تو آگے بہت اہم مسئلے کا حکم یا پناہ مانگی گئی ہوتی ہے۔ مثلا قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب۔ اب آگے شروع ہو رہی ہے، اللہ کی تعریف بیان کی گئی، ایک بار نہیں 2 بار 3 بار تعریف بیان کرنے کے بعد اللہ پناہ مانگتے ہیں رات کو جو بھی شریر شر پھیلاتے ہیں، یا رات کا جو خوف اور اس کا ہوتا ہے حملہ، اس کے شر سے، اللہ جادوگروں کی گرہ لگانے سے، اللہ جو کچھ تو نے پیدا کیا اس کے شر سے، اللہ جو ہے وہ اللہ کی تعریف ایک بار بیان ہوئی اور 4 چیزوں سے پناہ میں مانگی گئی سورہ فلق میں۔ سورہ ناس میں کیا ایسا ہے کہ 3 بار اللہ کی تعریف بیان کی گئی، زیادہ تعریف بیان کی گئی، اور صرف ایک چیز سے پناہ مانگی جا رہی ہے۔ ایک طرف پناہ مانگی جا رہی ہے جادو بھی اسی میں، حسد بھی اسی میں، اللہ جو تو نے پیدا کیا ہے سارا کچھ اسی میں، اللہ رات جو ہے وہ جب چھا جاتی ہے اس کے شر سے، ہر چیز کے شر سے پناہ مانگی گئی، صرف ایک اللہ کی تعریف بیان کر کے۔ دوسری طرف اتنا بڑا مسئلہ کیا ہے کہ جس میں یعنی ایک بار 3 بار اللہ کی تعریف بیان کی گئی، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس۔ اللہ تیری پناہ چاہتے کس چیز سے؟ خناس کے وسواس سے۔ یہ کیا ہے؟ وسوسہ اصل میں ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں تھاٹس کہتے ہیں، جسے ہم خیالات، قرآن نے اس کو وسوسے کا نام دیا ہے۔ شیطان اللہ فرماتے تمہارے پاس آتا ہے، وہ تمہیں ڈراتا ہے، تمہارے کان میں پھونکتا ہے، تمہیں بتاتا ہے، خیال ڈالتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے۔ وسوسے کے ذریعے شیطان انسان کو کنٹرول کرتا ہے۔ قیامت کے دن اس نے کہا نا اللہ میں تو کچھ نہیں کیتا، میں نے تو سمپلی اس کو وسوسہ ڈالا تھا، میں نے کوئی ہاتھ سے پکڑ کے گناہ تو نہیں کروایا، میں اس سے بری ہوں، میں نے تو اس کو ایک ایڈوائس دی تھی، تجویز دی تھی، یہ پیچھے لگ گیا، اس کا کام ہے، یہ چاہتا تو یہ کنٹرول بھی کر سکتا تھا۔ وسوسے کی مختلف لمٹس ہوتی ہیں، بسا اوقات وسوسہ چھوٹے لیول کا ہوتا ہے، پھر وسوسہ بڑھتا جاتا ہے، ایون ایک سٹیج ایسی آ جاتی ہے اگر یہ وسوسہ رپیٹڈ شکل اختیار کر جائے تو یہ نفسیاتی بیماری کی صورت بھی اختیار کر جاتا ہے، جس کو OCD بھی کہتے ہیں۔ اس پر بھی انشاءاللہ کبھی بات کریں گے۔ وسوسے کو کنٹرول کیسے کریں؟ نمبر 1،
اگنور کر کے وسوسے کے مختلف سٹیپ ہوتے ہیں، یہ انسان کو ایک ہی بار میں کنٹرول ہی کر لیتا۔ پہلے وہم کی طرح آتا ہے، پھر رپیٹ ہوتا ہے خیال بنتا ہے، پھر رپیٹ ہوتا ہے قصد بنتا ہے، پھر رپیٹ ہوتا ہے ارادہ بنتا ہے، پھر رپیٹ ہوتا ہے عمل بنتا ہے۔ عمل کہیں جا کے بعد میں کرواتا ہے، پہلے وہ خیالات کی دنیا تک ہوتا ہے۔ ہمارا جتنا زیادہ سیلف کنٹرول پہ ہم کام کریں گے، اپنے آپ پہ کنٹرول کریں گے اور وسوسے کے خلاف روزانہ چلیں گے، اپنے نفس کے خلاف روزانہ لڑیں گے، ہم کنٹرول کر سکتے ہیں۔ وسوسہ آتا رہتا ہے، گناہ بھی کرواتا ہے، وسوسہ آتا رہتا ہے، کسی کا نقصان بھی کراتا ہے، وسوسہ آتا رہتا ہے، انسان کو ڈیٹریکٹ بھی کرتا ہے، وسوسہ آتا رہتا ہے، بیمار بھی کرتا ہے، وسوسہ آتا ہے ڈپریشن بھی بناتا ہے۔ یہ وسوسہ اتنا بڑا مسئلہ ہے، یہ جادو کے حملہ ور ہونے میں اتنا زیادہ کردار ادا کرتا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ یہ کیا معاملات ہیں کہ وسوسہ آیا اور اس نے کنٹرول کر لیا، انسان کو کنٹرول کر لیا۔ اب یہ بتانے کا مقصد اور یہ ساری چیزیں اس لیے ضروری ہیں کہ جو وسوسہ ہوتا ہے یہ آتا ہے کہ انسان کے دماغ میں خیال کی طرح اور پھر رپیٹ